ناظرین ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پہنچ چکی ہے، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹیک اوور ہینڈ اوور سرمنی ہو چکی ہے، 300 بیڈ کا ہاسپٹل، اور ہم گورنمنٹ کو آفر کرتے ہیں اسی طرح چمن کے بعد اگر تفتان میں کہیں جگہ یا افغانستان میں بھی ہماری ٹرین کی 300 بیڈ کے ہاسپٹل کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ باقی یہ جو لڑائی جھگڑا ہے کہ ہم ایک ہو کر سب نیک ہو کر اس صورتحال سے گزریں۔ ہم نے غریب میں اب اس کو کہہ رہا ہوں جو شٹر ڈاؤن کر رہا ہے دکان والا اور اوپر کر رہا ہے، اصل میں غریب وہ ہے جس کا سیزن جو ہے عید کا سیزن نہایت خطرناک مراحل سے گزر رہا ہے۔ سو موت کے سیزن میں اور عید کے سیزن میں، کیونکہ یہ بیک بون ہے دکاندار کسی بھی معیشت کے، ہمیں ایک ایسا راستہ اپنانا ہے کہ لوگوں کا کاروبار بھی چل سکے اور بیماری سے بھی جان چھوٹ سکے۔ سو 15 دن ان میں اور اضافہ ہو گیا ہے اور ہم گورنمنٹ کے پابند ہیں، اس لیے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اور پولیٹیکلی تو میرا خیال ہے آج نہ ہی بات کی جائے، رمضان کا پہلا دن ہے۔ رمضان کے پہلے دن میں 27 تاریخ کو نیب کا آرڈیننس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، اور گورنمنٹ کے کچھ وزراء اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، کیا امینڈمنٹ چاہتے ہیں اپوزیشن والے۔ چینی سکینڈل کا میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ لیٹ ہو سکتی ہے، لیکن عمران خان چینی آٹا کے اور آئی پی پیز پہ بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تینوں وزیر اٹھ کر گئے تھے، یہ کیبنٹ میں بیٹھے نہیں ہوئے تھے، خسرو بھی اور ندیم بابر بھی اور تیسرے وزیر کیا نام تھا جی، رزاق داؤد، یہ تینوں اٹھ کر چلے گئے تھے۔ یہ کہنا کہ ٹی وی پروگرام کر رہے ہیں کہ جناب یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران خان جس کا نام ہے وہ ان کو اگر یہ لمبا پروسیس ہوگا جی، 15,000 کتنے ہزار ارب کا، جی میں تو پڑھ کے حیران ہو گیا ہوں، میرا تو خیال تھا یہ کچھ ارب کا کیس ہے، یہ 6,000 ارب کا معاملہ ہے، 6,000 ارب کی کرپشن کا معاملہ ہے۔ سو اس میں وزیر ہوا، فقیر ہوا، پیر ہوا، سارے رگڑے جائیں گے، ٹائم تو لگے گا آف کورس، اور اس کا ہیڈ کون ہوگا مجھے نہیں پتا۔ یہ طے ہوا تھا کیبنٹ میں کہ آئی پی پیز کی جو رپورٹس ہوگی وہ کسی سپریم کورٹ کے جج کو اس کا ہیڈ بنایا جائے گا، اور یہ کریڈٹ آپ عمران خان کو دیں بجائے اس کے کہ آپ ہم پہ تنقید کرتے ہیں۔ عمران خان ہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے یہ رپورٹیں جو ہیں منظر عام پر آئی ہیں۔ اگر عمران خان نہ ہوتے تو یہ رپورٹیں کبھی بھی منظر عام پر نہ آ سکتی۔ باقی اگر آپ کہتے ہیں تو شام کو ہم پریس کانفرنس کا فیصلہ ختم کر دیتے ہیں، افطاری فاصلے والی وہ رکھ دیتے ہیں، لیکن کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوگی، کوئی اس میں فاصلہ رکھیں گے کیونکہ یہ سارے چینل ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک دستور ہے، اس بیماری کی وجہ سے اس کو ہم پریس کانفرنس کو کینسل کرتے ہیں، لیکن افطاری ہوگی اور اس میں بغیر کیمرے کے لوگ آئیں تو ان کی مہربانی ہوگی، اور فاصلہ وہ جو ایک فاصلہ ہے اس سے بھی ڈبل فاصلہ رکھیں گے، کیونکہ کرنی تو افطاری ہے، تو اس لیے جب میڈیا ٹاک نہیں کرنی تو میرا نہیں خیال کہ اس میں ہم اپنی روایت کو کنٹینیو کریں گے لیکن پریس کانفرنس نہیں کریں گے۔ اینی کویسچن؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب جو سوچ کے آئے تھے اس کا جنازہ سیاسی جنازہ نکل گیا، ان کی اپنی بھتیجی سے نہیں بن رہی، دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اس کی بھتیجی کہہ رہی ہے کہ عباسی کو خاقان کو بناؤ صدر، اور شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ میرا کیس سیریس ہے، ڈرامے نہ کریں، اور جس راستے پہ وہ پہلے انہوں نے راستہ نکالا تھا
اگر نکل سکتا ہے تو نکال لیں، ورنہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا ہے یا شام گیا ہے۔ دیکھیں جی، میں تو محسوس کرتا ہوں، میرے موکل تو یہ کہتے ہیں کہ بچت نہیں ہے اس کی۔ باقی اگر وہ اپنا دوسرا فارمولہ اپنائے جس کے تحت یہ ہمیشہ ایک راستہ نکالتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ مسلم لیگ نون جو ہے 3 پارٹیوں کی جماعت ہے، سو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور شہباز شریف جو ہے مجھے اس کے راستے محدود دکھائی دے رہے ہیں۔ مجھے تو چینی اور آٹے والے اور آئی پی پی کا لمبا کام ہو گیا ہے، ورنہ یہ سارے چور چکاری جو ہے عمران خان کے دور میں اندر ہوں گے۔ ایک منٹ، ڈاکٹروں کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن سخت کر دیا ہے، ہم نے جناب عمل کیا ہے، حکم بجا لاتے ہیں، پریس کانفرنس کینسل کر دی، روزہ کھولیں گے۔ زرداری بہت سمجھدار آدمی ہے، آصف زرداری چھٹا بیری بیڑا ہے، وہ گھونسلوں میں چلے گئے ہوئے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ وقت جو ہے 1 2 3 مہینے ابھی سیاست کے نہیں رہے۔ آپ یقین جانیں 20% معاملات 40% ٹھیک ہو گئے ہیں، بس یہیں رہ جائے گا۔ اللہ کرے گا سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ تینوں محکموں کی ایڈیٹر جنرل کو، ریلوے آپریشن کا، ریل کاپ کا اور پی آر ایف ٹی سی کا 30 جون تک۔ ناظرین، لاہور میں وزیر ریلوے شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نماز تراویح کے ایک ایس او پی پر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔ 50 سال سے زائد عمر کے بزرگ پہلے روز ہی تراویح میں شامل ہو گئے۔ حکومت کی طرف سے بزرگوں کو گھروں میں نماز ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور صدر مملکت اور ڈاکٹر صاحبان بھی زیادہ عمر کے لوگوں کو گھروں پر رہنے پر زور دے رہے ہیں۔ ملک بھر میں اکثر مساجد میں بزرگ شہریوں کی بڑی تعداد دیکھنے میں آ رہی ہے۔ خدا را گھروں پر رہیں، گھروں کو عبادت گاہیں بنائیں۔ کرونا وائرس سے بچاؤ حکومتی ایس او پیز پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے۔ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ، نابالغ بچے اور کھانسی، نزلہ، زکام وغیرہ کے مریض مساجد میں اور امام بارگاہوں میں نہیں آئے۔ اگر رمضان کے دوران حکومت یہ محسوس کرے کہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا ہے یا متاثرین کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، دونوں صورتوں میں، کہ یا تو ان پر عمل نہیں ہو رہا، یا جن مساجد میں عمل نہیں ہو رہا، یا ان احتیاطی تدابیر کے اعتبار سے متاثرین کی حالات میں متاثرین کی تعداد کورونا کی بڑھ گئی ہے، تو حکومت دوسرے شعبوں کی طرح مساجد اور امام بارگاہوں کے بارے میں فیصلے پر نظر ثانی کرے گی۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نگہت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت کا بتائیے گا۔ جس طرح سے بزرگ ابھی بھی مساجد میں جا رہے ہیں اور ایس او پیز پر عمل نہیں کیا جا رہا، تو ایسی صورت میں صورتحال کس طرف جا سکتی ہے، یا شہریوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ صرف آپ لوگوں سے ہماری ہاتھ جوڑ کے یہی گزارش ہے کہ آپ پاکستان کو ایپی سینٹر ہونے دیں، پاکستان کو ہاٹ اسپاٹ نہ ہونے دیں۔ ہمارے ہاسپٹلز کیپیبل نہیں ہیں۔ چلیں جو اے سمپٹومیٹک کیسز ہیں ان کو ہم گھر پہ آئسولیٹ کریں، لیکن گھروں میں بھی اتنی جگہ نہیں ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں جن میں 10 لوگ رہ رہے ہیں، ان کو پھر ایکسپو سینٹر لے جایا جاتا ہے، وہاں ہمارے والنٹیئرز کم پڑ رہے ہیں، پی پی ایز کا مسئلہ ہے، بہت مسئلے ہیں۔ تو یہ ابھی گیم ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے کورٹ سے بال نہیں نکلا۔ کمیونٹی کی ذمہ داری، خدارا آپ لوگ سب گزارش کو تھوڑا سا سیریسلی سنیں اور گھروں تک محدود ہو جائیں۔ کچھ دن کی بات ہے، انشاءاللہ یہ مسئلے سے ہم نکل آئیں گے۔ مئی کا مہینہ ہے، تھوڑا مشکل مہینہ ہے، پلس رمضان ہے جو ہمیں سمپلسٹی، سادگی، محدود ہونا، بہت زیادہ چیزوں میں انگیج نہیں ہونا، یہ سب سکھاتا ہے کہ ہم عبادت کریں، اللہ سے رجوع کریں، اپنے گھر میں رہ کے کریں۔
عبادت بھی تو کرنا نہ کرنا اللہ معاف کرتا ہے نا، لیکن حقوق البعد اگر کسی اور کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے اس چیز کی معافی نہیں ہے۔